بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ اکرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 60 اور اس سبق میں ایک فصل ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس فصل کے اندر کچھ مسائل بیان ہوں گے، تقریباً 5 قسم کے مسائل ہوں گے۔ ان کا خلاصہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اور ان 5 میں سے جو مسئلہ ہے وہ آج ہم بات کریں گے، جس کے بارے میں وہ ہے مرد کا اپنی طرف طلاق کو منسوب کرنا۔ ہوتا تو یہ نا کہ عورت کو کہنا کہ تجھے طلاق ہے، لیکن کوئی مرد اپنی طرف طلاق کو منسوب کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے تجھ سے طلاق ہے، تو کیا اس طرح کرنا درست ہے یا نہیں؟ تو آج ہم اس مسئلے سے متعلق گفتگو کریں گے۔ اوورال اس پوری فصل کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو مسائل ذکر کیے جائیں گے ان میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہوگا کہ طلاق کی اضافت مرد کی طرف کرنا وہ درست نہیں ہے، بخلاف ابانت اور تحریم کے۔ یعنی مرد یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میں تجھ سے بائن ہوں، یا میں تجھ سے جدا ہوں، یا میں تجھ پر حرام ہوں۔ اس طرح تو کہنے سے طلاق ہو سکتی ہے، لیکن میں تجھ سے طلاق ہوں، یہ لفظ تو کہنا درست نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے نمبر 2 ہم بات کریں گے اس فصل کے اندر کہ وصف جب عدد کے ساتھ ملایا جائے تو اس وقت طلاق کے وقوع یا عدم وقوع کا تعلق عدد کے ساتھ ہوگا، اس وصف کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تفصیل انشاءاللہ کتاب میں آئے گی۔ نمبر 3، طلاق کی اضافت ایسی حالت کی طرف کرنا جو طلاق کے منافی ہے، تو یہ درست نہیں ہوتا، اس کو ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ نمبر 4، ملک نکاح ملک یمین کے منافی ہے۔ اور نمبر 5، طلاق اور عتق کا جمع ہو جانا۔ پھر اس کے آگے 2 صورتیں ہوں گی۔ ایک صورت یہ ہوگی کہ عتق کے بعد طلاق واقعہ کرنا، اور دوسری صورت یہ ہوگی کہ طلاق اور عتق کا ایک ساتھ واقعہ کرنا۔ تو یہ 5 کل یعنی مسائل ہیں جن کو اس فصل کے اندر ہم پڑھیں گے۔ تو چونکہ مرد کی طرف طلاق کا منسوب کرنا درست نہیں ہوتا، تو یہ ایک مستقل مسئلہ ہے، اور اسی طریقے سے جو اگلے مسائل ہم نے ڈسکس کیے تو اس لیے ان کو ایک علیحدہ فصل کے اندر ذکر کر رہے ہیں۔ باب ایقاع طلاق ہی چل رہا ہے، اس کے اندر یہ مختلف فصلیں ہیں۔ ومن قال لامرأته، اگر کسی نے اپنی بیوی کو کہا انا من کی طالق، میں تجھ سے طلاق ہوں، فلیس بشیء، یہ لفظ محمل ہے، اس کا کوئی مطلب بھی نہیں ہے۔ وَإِن نَوَى طَلَاقًا، اگرچہ وہ اس سے طلاق کی نیت بھی کرے۔ وَلَوْ قَالَ، اور اگر کہتے انا من کی بائن، میں تجھ سے جدا ہوں، او علیہ کی حرام، یا تجھ پر حرام ہوں، ینوی الطلاق، اور اس حال میں کہ یہ لفظ کے بولتے ہوئے طلاق کی نیت بھی کر رہا ہے، تو اس صورت کے اندر طلاق واقع ہو جائے گی عورت پر، فَهِيَ طَالِقٌ، طلاق بائن واقع ہوگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یقع الطلاق، اس پہلی صورت کے اندر بھی طلاق واقع ہو جائے گی، جس میں وہ کہتے ہیں کہ انا من کی طالق، اس صورت کے اندر بھی اس پہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ فی الوجہ الاول ایضا اذا نوى، جب وہ طلاق کی نیت کرے، لأن ملک النکاح مشترک بین الزوجین حتی ملکت المطالبۃ بالوطء کما یملکہ المطالبۃ بالتمکین۔ اور اس کی مثال دیتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کہ دیکھیں ملک نکاح وہ میاں بیوی کے درمیان مشترک ہے، جس طریقے سے کچھ چیزوں کی مالک عورت ہے، اسی طریقے سے کچھ چیزوں کا مالک مرد ہے، تو دونوں کے درمیان ملکیت مشترک ہے۔ حتی ملکت المطالبۃ بالوطء، عورت اپنے شوہر سے ہم بستری کا مطالبہ کر سکتی ہے، کما یملکہ المطالبۃ بالتمکین، جس طریقے سے مرد مطالبہ کر سکتا ہے اور اس کا مالک ہے وہ عورت سے کہ وہ اس کو ہم بستری کی قدرت دے دے۔ وَكَذَا الْحِلُّ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا، اسی طریقے سے حل یعنی دونوں کا ایک دوسرے کے لیے حلال ہونا، یہ بھی دونوں کے درمیان مشترک ہے، ہر ایک دوسرے کے لیے حلال ہے۔ وَالطَّلَاقُ وُضِعَ لِإِزَالَتِهِمَا، اور جو طلاق ہوتی ہے وہ اسی ملک کو زائل کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک اسی حل کو زائل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جب طلاق ان دونوں کاموں کو زائل کرنے کے لیے ہوتی ہے تو یہ دونوں کام تو دونوں کے درمیان مشترک ہیں، تو لہٰذا جس طریقے سے عورت کی طرف طلاق کو منسوب کیا جا سکتا ہے کہ تجھے طلاق ہے، تو اس طریقے سے مرد کی طرف بھی طلاق کو منسوب کیا جا سکتا ہے کہ میں تجھ سے طلاق ہوں۔
فیصح مضاف الیہ، پس مرد کی طرف اطلاق کا منسوب ہونا درست ہے، کما صح مضاف الیہ، جس طریقے سے اس کا عورت کی طرف مضاف ہونا یعنی منسوب ہونا درست ہے۔ کما فی الابانۃ والتحریم، جس طریقے سے متن کے اندر آپ خود احناف کہتے ہیں کہ بائن اور تحریم کا لفظ اگر وہ مرد اپنی طرف منسوب کرتا ہے تو وہ درست ہو جاتا ہے، اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ولنا، احناف کی طرف سے دلیل آ رہی ہے کہ ان الطلاق لازالۃ القید لا لازالۃ الملک و ازالۃ الحل، کہ طلاق جو ہوتا ہے وہ قید کو زائل کرنے کے لیے ہے۔ رفع القید النکاحی، نکاح کی وجہ سے جو عورت کے اندر کچھ اوپر اس کے قیودات اس کے اوپر لاگو ہوئی ہیں ان کو زائل کرنے کے لیے طلاق ہے، نہ کہ ملکیت کو زائل کرنے کے لیے، نہ کہ دونوں کے درمیان جو حل ہے اس کو زائل کرنے کے لیے۔ جب قید کو زائل کرنے کے لیے تو وہو فیہا، اور قید تو عورت کے اندر ہے، قیودات تو اس کے اوپر ہیں، دون الزوجی، شوہر کے اوپر نہیں ہے۔ واضح کرو مزید کیسے عورت کے اوپر ہیں؟ فرماتے ہیں الا تری، کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ انہا ہی الممنوعۃ عن التزوج بزوج آخر والخروج، دیکھتے نہیں ہیں کہ اسی عورت کو ہی منع کیا جاتا ہے دوسرے کسی شوہر کے ساتھ نکاح کرنے سے، اور اسی کو ہی منع کیا جاتا ہے کہ شوہر کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ تو دیکھیں ذمہ داریاں اور قیودات عورت کے اوپر ہے، مرد کے اوپر تو نہیں۔ مرد تو کسی دوسری عورت تیسری چوتھی تک وہ شادی بھی کر سکتا ہے، وہ گھر سے باہر بھی نکل سکتا ہے، تو اس کے اوپر اتنی قیودات نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب طلاق قید کو اٹھانے کے لیے، قید کو زائل کرنے کے لیے ہے تو پھر وہ قید عورت کے اندر ہے، لہٰذا عورت کی طرف طلاق کو منسوب کریں گے، مرد کی طرف نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ كَانَ لِإِزَالَةِ الْمِلْكِ، اب اگر ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں اعلیٰ سبیل التسلیم، آپ کہتے ہو کہ طلاق ملکیت کو زائل کرنے کے لیے ہے، تو ٹھیک ہے، اگر ملکیت کو زائل کرنے کے لیے بھی ہے ہوتی تو فہو علیہا، تو ملکیت تو عورت کے اوپر ہے شوہر کی، شوہر مالک ہے اور عورت اس کی مملوک ہے، اس حیثیت سے کہ اس کو منکوحہ بھی کہا جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ لأنہا مملوکۃ، وہ مملوکہ ہے، والزوج شوہر اس کا مالک ہے، ولہذا سمیت مملوکہ منکوحہ، اسی وجہ سے اس کو منکوحہ کا نام بھی دیا جاتا ہے، یعنی جس کے ساتھ نکاح کیا جائے مالک اور مملوکہ کی طرح۔ تو اس سے پتہ چلا کہ پھر بھی ہماری دلیل ثابت ہو رہی ہے آپ کی بات سے۔ الرجال قوامون علی النساء قرآن میں ہے، بخلاف الابانہ، لہذا بائن اور تحریم کا جو لفظ ہے اس کے اوپر آپ قیاس نہیں کر سکتے۔ اس میں کیا ہے؟ لأنہا لإزالۃ الوصلہ، جو بائن کا لفظ ہے وہ دونوں کے درمیان جو صلہ رحمی تھی اور دونوں کے درمیان جو جوڑ تھا اس جوڑ کو ختم کرنے کے لیے آتا ہے۔ بائن کا مطلب تو جدائی، تو اس جوڑ کو ختم کرنے کے لیے آتا ہے۔ وہی مشترکۃ، اور وہ جو وصلہ اور جوڑ تھا وہ تو دونوں کے درمیان مشترک تھا، جس طریقے سے مرد کا عورت کے ساتھ جوڑ تھا، اس طریقے عورت کا مرد کے ساتھ جوڑ تھا، وہ تو دونوں کے درمیان مشترک تھا۔ وبخلاف التحریم، اور بخلاف تحریم کے لفظ کے کہ وہ کس کے لیے آتا ہے؟ لأنہ لإزالۃ الحل، کیونکہ وہ حل کو زائل کرنے کے لیے، جو ان دونوں کے درمیان ایک دوسرے کی حلت تھی یعنی ایک دوسرے کے لیے حلال ہونا تھا، اس کو زائل کرنے کے لیے آتا ہے، اور وہ تو مشترک ہے، وہ مشترکن، وہ تو دونوں کے درمیان مشترک ہے حلت، لہذا جب دونوں کے درمیان یہ دونوں چیزیں مشترک تھیں تو فصحت اضافتہما الیہما، پس مرد اور عورت میں سے ہر ایک کی طرف ان کی اضافت درست ہو جائے گی، اس لیے وہ تو درست ہے، لیکن طلاق کا لفظ درست نہیں ہے۔ ولا تصح اضافت الطلاق الا الیہا، اور طلاق کا جو لفظ ہے اس کی اضافت صرف اور صرف عورت کی طرف ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ رفع القید کے لیے آتا ہے، وہ قید جو ہے وہ مرد اور عورت کے درمیان مشترک نہیں ہے۔ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً أَوْ لَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، مرد نے عورت کو شک کے ساتھ طلاق دی اور الفاظ اس طرح استعمال کیے کہ آپ ایک طلاق والی ہیں، یعنی آپ کو ایک طلاق ہے او لا یا نہیں ہے۔ اب الفاظ پہ غور کریں، انتی طالق، صیغہ صفت استعمال کیا اور وصف اور ساتھ عدد استعمال کیا، تو دوسری بحث شروع ہوگی کہ وصف جب عدد کے ساتھ ملایا جائے تو اس وقت طلاق کے وقوع یا عدم وقوع کا سارا تعلق عدد کے ساتھ ہوگا، وصف کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے کہ انت طالق واحدۃ او لا جب کہہ دے تو فلیس بشیء، اس سے کوئی بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یہ جامع صغیر کے سارے مسائل چل رہے ہیں اس فصل میں، تو فرماتے ہیں مصنف صاحب ہدایہ کہ ھکذا ذکر فی الجامع الصغیر من غیر خلاف، امام محمد رحمہ اللہ نے جامع صغیر کے اندر اسی
طریقے سے بغیر کسی کے اختلاف کے اس مسئلے کو ذکر فرمایا ہے۔ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رحمهم اللہ آخراً، حالانکہ یہ قول جو جامع صغیر کے اندر ہے یہ شیخین کا ہے، اور شیخین میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا آخری قول ہے۔ وعلی قول محمد رحمہ اللہ، اور جہاں تک امام محمد رحمہ اللہ کا قول ہے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا پہلا قول ہے، اس میں یہ کہ تطلق واحدۃ رجعن یا تطلق واحدۃ رجعیۃ، ایک طلاق رجی اس صورت کے اندر اس عورت کو واقع ہو جائے گی، انت طالق واحدۃ اولا کے اندر۔ ذکر قول محمد رحمہ اللہ یا ذکر قول محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا گیا ہے فی کتاب الطلاق، مبسوط کی کتاب الطلاق کے اندر ذکر کیا گیا ہے، فیما اس طریقے سے، یعنی فیما اس مسئلے کے اندر، اذا قال لامراتی، یہ کوئی شخص اپنے بیوی کو کہتے ہیں انت طالق واحدۃ او لا شیء، آپ کو ایک طلاق ہے یا کچھ چیز بھی نہیں ہے، تو یہاں پہ صرف شیء کا اضافہ ہے مبسوط کے اندر، اور اس مسئلے کا حکم وہاں پہ یہ ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک ایک طلاق رجی واقع ہو جائے گی، یہ مبسوط کے اندر ہے، اور یہاں جامع صغیر کے اندر کوئی بھی اختلاف ذکر نہیں کیا، تو اب دونوں مسئلوں کے اندر فرق بھی تو کوئی بھی نہیں ہے، ولا فرق بین المسئلتین، یہ مبسوط کے اس مسئلے میں صرف شیعہ کا اضافہ ہوا ہے، اور اس متن کے اس مسئلے کے اندر دونوں میں کوئی فرق بھی تو نہیں ہے، یہاں پہ دیکھیں کوئی بھی فرق نہیں ہے، تو جب نہیں ہے تو اب یہاں پر جامع صغیر کے اندر کوئی اختلاف ذکر نہیں کیا، جبکہ مبسوط کے اندر امام محمد رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ طلاق رجی واقع ہو جائے گی اس مسئلے میں۔ تو اب امام محمد رحمہ اللہ کا قول کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ وَلَوْ كَانَ الْمَذْكُورُ هَا هُنَا قَوْلُ الْكُلِّ، اگر جامع صغیر کے اندر جو یہ متن مذکور ہے کہ بغیر کسی اختلاف کے ذکر کیا ہوا ہے کہ کچھ بھی واقعہ نہیں ہوگا، اگر یہ سب کا قول ہو، اس میں امام محمد رحمہ اللہ بھی شامل ہوں اور اس میں شیخین بھی شامل ہوں، تو پھر امام محمد رحمہ اللہ کے سے دو روایتوں کو ہمیں ثابت کرنا پڑے گا، ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ امام محمد رحمہ اللہ سے دو روایتیں ہیں، ایک جامع صغیر کے اندر ہے کہ جس میں بالاتفاق کچھ بھی واقع نہیں ہوگا، اور ایک مبسوط کے اندر ہے کہ جس میں ایک طلاق رجی واقع ہوگی۔ لہو، امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل کہ ایک طلاق رجی کیوں واقع ہوگی، انہو ادخل شک فی الواحدتی، کہ اس نے شک کو داخل کر دیا فی الواحدتی، واحدہ کے اندر، دیکھیں انت طالق واحدۃ اولا، طالقن کے اندر کوئی شک نہیں ہے، واحدہ اور اولا یہ عطف ان دونوں کے درمیان میں ہے، لہذا واحدہ اور لا کے درمیان میں شک ہے، طالقن کے اندر کوئی شک نہیں ہے، تو جب ان کے درمیان اس نے شک کو داخل کر دیا واحدہ کے اندر لدخول کلمت او بینہما و بین النفی، واحدہ اور نفی کے درمیان کلمہ او داخل کرنے کی وجہ سے، تو فیسقط اعتبار الواحدتی، پس اعتبار واحدہ کا جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا، اس واحدہ کا اعتبار ساقط ہو جائے گا کیونکہ شک آ گیا اس میں، لیکن باقی رہ جائے گا یبقى قولہ انت طالق، تو انت طالق باقی رہ جائے گا، تو جب انت طالق باقی رہ جاتا ہے تو اس سے ایک طلاق رجی واقع ہوتی ہے، بخلاف قولی انت طالق اولا، بخلاف اس صورت کے کہ جس میں وہ واحدتاً کا تذکرہ نہیں کرتا، جس میں یہ کہتا ہے کہ انت طالق اولا، تو اس میں تو نفس طلاق کے اندر وہ شک پیدا ہو گیا نا، پھر لا کا طالق پر ہے، تو اس صورت میں کچھ بھی واقع نہیں ہوگی، لأنه ادخل الشک فی اصل الایقاع، کہ اس نے اصل ایقاع کے اندر شک کو واقع کر دیا، فلا یقع ولہما، شیخین کے نزدیک چونکہ کچھ واقع نہیں ہے تو دلیل دیتے ہیں کہ ان الوصف متی قرن بالعدد، وصف جب عدد کے ساتھ ملایا جائے تو کان الوقوع بذکر العدد، تو وقوع جو ہوتا ہے وہ پھر عدد کے ذریعے سے ہوتا ہے، انت طالق پھر اس کے ساتھ کوئی اس کا تعلق نہیں ہوتا طلاق کے وقوع یا عدم وقوع کا، تو جب واحدتاً کے ساتھ سارا کا سارا تعلق ہے اور اسی کے اندر شک پیدا ہو گیا، جب شک پیدا ہو گیا تو لہذا کچھ بھی واقع نہیں ہوگا، تو یہ شیخین کی دلیل کا خلاصہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ کان الوقوع بذکر العدد، تو عدد کے ذریعے سے طلاق کے وقوع یا عدم وقوع کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایک دلیل دیتے ہیں کہ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ انہ لو قال لغیر المدخول بہا، یہی لفظ اگر وہ غیر مدخول بہا عورت کو کہتا تو، اور یہ کہتا مثلا اس کو چھوڑیں، اس کو کہیں انت طالق ثلاثا، تو دیکھیں وصف کے ساتھ عدد لے کر آگے، تو طلاق کا تعلق ثلاثا کے ساتھ ہے، طالق ان کے ساتھ نہیں ہے، تو فرماتے تطلق ثلاثا، تو اس کو گوئے کہ تین طلاقیں اکٹھی واقع ہو جائیں گی، کیونکہ غیر مدخول بہا تین طلاقیں اکٹھی واقع کرو تو واقع ہو جاتی ہیں،
لیکن اگر الگ الگ کرو تو ایک ہی طلاق سے وہ بائن ہوتی ہے، باقی دو لغو ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں ثلاثاً لفظ عدد کے ساتھ طلاق کا تعلق ہم نے کیا تو تب تینوں طلاقیں اکٹھی واقع ہوتی، ورنہ اگر عدد کے ساتھ نہ کرتے تو پہلے ہی انت طالقن سے ایک طلاق واقع ہو جاتی اور یہ تین کا لفظ لغو ہو جاتا، جبکہ ایسا یہاں پہ نہیں ہوا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انت طالقن کے ساتھ جب عدد آ جائے گا تو پھر سارے کا سارا تعلق عدد کے ساتھ ہوگا، اس لفظ کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وَلَوْ كَانَ الْوُقُوعُ بِالْوَصْفِ، اگر تعلق طلاق کے وقوع کا اس وصف کے ساتھ ہوتا تو لَلَغَا ذِكْرُ الثَّلَاثِ، تو پھر یہ تین کا ذکر یہاں غیر مدخول بہا کے لیے لغو ہو جاتا۔ وَهَذَا، یہ اس وجہ سے کہ یعنی جب عدد وصف کے ساتھ ملایا جائے تو عدد کے ساتھ سارا تعلق ہوتا ہے، وصف کے ساتھ نہیں ہوتا، کہ اس لیے کہ لِأَنَّ الْوَاقِعَ فِي الْحَقِيقَةِ إِنَّمَا هُوَ الْمَنْعُوتُ الْمَحْذُوفُ، اس لیے کہ جو واقع ہونے والی طلاق ہے یا واقع کرنے والا جو لفظ ہوتا ہے طلاق کو، وہ حقیقت میں یہ سامنے نہیں ہے کوئی بھی، نہ طالقن ہے اور نہ ثلاثن ہے، بلکہ یہاں پر ایک محذوف منعوت ہے، یعنی موصوف جو مصدر کی شکل میں ہے وہ محذوف ہے، المحذوف، اور معنی یہ ہے کہ انہو انت طالق تطلیقتا واحدتا علی ما مر، انت طالق تطلیقتا واحدتا، تو یہاں پہ تطلیقتا کا لفظ یہاں پہ مصدر کی شکل میں منعوت یعنی موصوف محذوف ہے، اس سے طلاق واقع ہوتی ہے۔ اور جب واحد ان تطلیقتا واحدتا او لا ذکر کرے گا تو گویا کہ اس اصل تطلیق کے اندر ہی شک پیدا ہو گیا، تو جب شک پیدا ہو گیا ہے لہذا کچھ بھی واقع نہیں ہوگا۔ علامہ مرہ یعنی باب ایقاع طلاق کے شروع میں یہ ذکر کر دیا تھا کہ یہاں پہ اصل میں یہ مصدر یہاں پہ محذوف ہوتا ہے۔ وَإِذَا كَانَ الْوَاقِعُ مَا كَانَ الْعَدَدُ نَعْتًا لَهُ، پس جب بات یہ ہے کہ واقع ہونے والا یعنی طلاق کے اندر جو لفظ جس کے ذریعے سے طلاق واقع ہوتی ہے تو وہ واقع ہونے والا ما وہ چیز ہے کہ کان العدد نعتا لہ، کہ عدد اس کی صفت بن رہا ہوتا ہے اور وہ خود منعوت بنتا ہے اور وہ محذوف ہوتا ہے، تو وہ جب ہے تو کان الشک داخلا فی اصل الایقاع، تو اصل طلاق کے واقع کرنے کے اندر ہی شک پیدا ہو گیا، کیونکہ تطلیقتاً اسی کے اندر شک پیدا ہو گیا، تو فلا یقع شیء، پس کچھ چیز بھی واقع نہیں ہوگی۔ تو چونکہ مسائل اس فصل کے تھوڑے تفصیلی ہیں تو اس لیے یہیں پر ہی ہم اس کو روکتے ہیں، اور اگلے ایک دو سبقوں کے اندر بھی انشاءاللہ اسی فصل کے ہی مسائل ڈسکس ہوں گے۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ طلاق کو مرد کی طرف منسوب کرنا درست نہیں ہے، بخلاف بائن کے لفظ کے یا تحریم کے لفظ کے، کیونکہ وہ دونوں کے درمیان مشترک ہوتا ہے، یعنی بائن کا لفظ اور تحریم کا لفظ، کیونکہ وہ ملکیت کو زائل کرنے کے لیے یا حلت کو زائل کرنے کے لیے، اور درمیان میں جو جوڑ ہوتا ہے مرد کا میاں بیوی کا آپس میں، اس کو زائل کرنے کے لیے ہوتے ہیں، تو وہ دونوں کے درمیان مشترک ہے، جبکہ طلاق جو ہوتا ہے وہ قید کو اٹھانے کے لیے ہوتی ہے، اور قید کی جو قیودات ہیں نکاح کی وجہ سے وہ عورت کے اوپر ہوتی ہیں، مرد کے اوپر نہیں ہوتی، تو اس لیے طلاق کی نسبت صرف عورت کی طرف ہی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد آگے یہ ہے کہ جب وصف کے ساتھ عدد کو ذکر کر دیا جائے تو پھر طلاق کے وقوع یا عدم وقوع کا تعلق عدد کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک محذوف مصدر کی صفت بن رہا ہوتا ہے، تو گویا کہ اصل طلاق کے اندر شک آ جاتا ہے تو پھر کچھ بھی واقع نہیں ہوگا۔ ان دونوں مسئلوں کے اندر شیخین کا قول مفتبی ہے، یعنی پہلے مسئلے کے اندر بھی کہ مرد کی طرف طلاق کی نسبت کرنا، چلو اس میں تو ساتھ امام شافعی رحمۃ اللہ بھی تھے، لیکن اس مسئلے کے اندر خاص طور پر شیخین کا قول مفتبی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ بھی واقعہ نہیں ہوگا اس تشکیک کی صورت میں۔ تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔